الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعلى آله وصحبه اجمعین پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بار بار درود شریف پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. سبحان اللہ. یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان پوری مخلوق میں کسی کو نصیب نہیں کہ کسی کا ذکر کرو تو اللہ اتنی جلدی ماہر ہو جائے. ذکر کرو مخلوق کا تو ماہر خالق ہو جائے. ذکر کس کا کرو؟ مخلوق کا کرو تو ماہر کون ہو جائے؟ خالق ہو جائے. یہ مخلوق میں ایسی مخلوق کوئی بھی نہیں ہے جیسی مخلوق کے نور سرکار ہے. اتنی جلدی رحمت کا دروازے کھولے. مثلا ہوں جیڑی گل بات کرنی ہے آسان وہ تو پہلے درود پڑھان کا مطلب کی ہے کہ وہ رحمت ہوئے کہ کھوپڑی کھلے. رحمت ہوئے گی تو کوئی سمجھ آئے گی نا. رحمت ہی نہ ہوگی تو سمجھ کے آئے گی. کوئی ادھر کی مارے گا کوئی ادھر کی مارے گا. آنٹ شانٹ پہلے درود پڑھ تاکہ کچھ پر تیرے رب کی رحمت ہو. جس پر وہ رحمت کرتا ہے اسے حق عطا فرماتا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. جسے حق کی سمجھ آ جائے
بس میں نے اس گل کا جواب چاہیے بھائی کتے کی جنت کا نسبت کے لیے کتے کو جنت سے نسبت کیا جنت کتوں کے لیے بنائی گئی. سبحان اللہ. اس پہ ذرا غور کرنا کہ جس جنت کو رب نے سجایا ہے اور جو جنت جس کے لیے حدیث میں فرمایا الصراط خالیہ تو کتا بنی اسرائیل سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جنت میں جائے گا. حضور دسو نا اللہ نون کی یہ معاملہ بن گیا کہ کتے کو جنت سے جتنے مارنا ہے. یہ ذرا سوچ سمجھ کے دسو دودھ دو دو نہیں کہتے تو روٹی گوگو نہیں کہتے ہو. جتنے تسا سیانے ہو اتنا کوئی سیانا نہیں. جو یہ امت بہت سیانی ہے. 2 دوڑے 4 4 دوڑے 8 8 دوڑے 16 کرنے میں جو ماسٹر ہو حکومت تو آجے تو بھی سیانی ہے. اتنا سوچنے میں ٹماٹو ہوئے تو کہتے ہیں وزیر آپ کے پاویں دماغ آلے 17 روپے کلو ہے. کون کہتا ہے؟ اور اگر اتنے مہنگے ہو گئے تو کھاؤ ہی نہ. تسی بہت سیانے ہو. ذرا سیانے ہو دسو میں بھائی رب نو کتا جنت مانن دی کی ضرورت پئی؟ کیا جنت کتوں کے لیے بنائی گئی؟ پھر بخاری شریف کا اس جواب کیا ہے؟ قلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسیع ہے کہ اپنے دوویں اگے آئے دوویں دفعہ اگے رکھ کے غار کے اج بہ گیا ہلیا چلیا نہیں. رب فرمایا ہے تو تو کتا ہے پر میں اٹھے گئے کہ میرے یار کا ہوا ہے. بڑی گل ہے کہ یہ تشریح میرے کو نہ کرنا اے اور بڑے لمبے تشریح تھی. یہ بڑی گل ہے. یاد ایڈا کرایہ خرچ کر کے لاہور سے آپ آئے ہیں, دائیں بائیں سے آئے ہیں, ملتان سے آئے ہیں, کہاں سے آپ آئے ہیں. تو آپ کے دل میں اگر یہ وسوسہ ہے کہ ملے گا کیا اتنے پیسے خرچ کیے تو کتا کہتا ہے جائے تو رب وہ جاتا ہے کہ خالی تو سب کے رہ جاؤ گے. قیامت آ سکتی ہے, جواب نہیں آ سکتا. اور جواب اگر آئے گا تو وہی آئے گا جو ہمارے ذہن میں ہے. دوسرا کوئی جواب نہیں. بس یہ بات پوچھ کے بتلا دے کیا وہ تبلیغ کرتا تھا کتا وہ ذکر کا چپ کرتے تھے. کتے تو اور بھی بتیرے سے ہوتے ایک ہی کتا سے ایک ہی کتا تھا بس اور کوئی کتا نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جسے کتے کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں کیتا. اس کتے کا ذکر قرآن میں کیتا کتنے کتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سارے پودے پھرتے بغیر قسمہ تو ایک قسمہ رہا ہے.
بدل نہیں کرنی بندے دے بندہ ہی ہے نا ایک کوئی فرشتہ بیٹھے ہے ایک بندہ وردی پہن کے آتا ہے تم کہتے ہو پولیس آ گئی وہ بندہ ہی ہے نا وہ وردیوں نے قیمت بڑھا دی تھی وہ کتے ہی ہے نا محمد کے ایسے نہیں پتہ چلے گا فوجی ہے وردی پائی ہوئی بڑی قیمت ہے گڈیاں ساریاں ٹوٹیاں دے روڈ دے فوجیاں دی گڈی نوں بٹا مار کے تے تو پتہ لگ جانا کتنی آدیاں دا 100 ہے یہ جی گل فوجیوں بھی گاڑی کوئی بندہ بٹا مارے تو پتر لگنے والے بچ کے لنگ جاؤ تے گڈیاں تے ساریاں جیپاں ہی نے جیپاں تے بچی ہوئے فوجی جیپ ہے تو پترو یہ جی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے نا ہوتا تو وہ بندہ ہی ہے اور بندہ خاص ہوتا ہے ابو بکر بھی انسان ہے علی بھی انسان ہے اور بچیوں ساری انسانیت جن پر فخر چلتی ہے وہ انسان ہے ان کا اٹھنا دیکھو ان کا بیٹھنا دیکھو ان کا چلنا دیکھو ان کا بولنا دیکھو ان کا دیکھنا دیکھو ان کا سننا دیکھو ان کا جاگنا دیکھو سارے جگ کو بکھرا ہے کیونکہ پٹا مصطفیٰ کا ہے اس بات کو سمجھیں تو اللہ پاک نے یہ کرم تھوڑا کیا ہے کہ ہمیں یہ واقعہ بیان کرنے کے اللہ پاک کو کیا ضرورت تھی کہ خدا کی نظر بنی اسرائیل تو بندے کہے بنی اسرائیل نے وہ جناب 15 دسمبر میں پارے پوری صبح کاف لکھ دی تھی کہ میرے خیال کرنا تو کتا ہونا رہا جاؤ کٹھا ہونے دے بوئے گئے بندے اے امت حضور دی وہ کتے بنی اسرائیل نے معاملہ واقعہ اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص اساں بہت سونے سونے قصے بیان کرتے ہیں تمہارے واسطے یہ قصے بیان کیے اس لیے ہیں کہ تیری آنکھ خواجہ کھلے خواجہ سن میری دل پر یہ آنکھ کھلے مستی میں نہ رہو کھولو آنکھیں ہوش کرو کاش کہ تم سب ہمارا درد سمجھو ہم تمہیں اندھا عاشق دیکھنا چاہتے ہیں لیکن چابی بھر کے چھوڑتے ہیں تم سب چابی کے بوڑھے ہو جو ہی چابی بھر کے چھوڑتے ہیں میرے سامنے بالکل بھری ہوئی ہوتی ہے چابی جو ہی چھوڑتا ہوں میں جیسے چابی ختم ہو جاؤں پھر چابی پھر دوڑاؤ پھر اٹھے ہم چاہتے ہیں اندھے عشق والے بن جاؤ حضور سے اندھا عشق نصیب ہو اللہ کا سارا تعلق چھپا ہوا ہے حضور کے تعلق میں اس بات کو آپ باور کریں یقین کریں مت دائم یا ہم سے ملنا چھوڑیں یا ہماری بات کے مطابق چلیں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا ضائع کریں ہمارا مشرب سمجھیں ہمارا رنگ سمجھیں ہمارا انداز جانیں بس سرکار کی محبت میں پورا اسلام چھپا ہوا ہے تو اپنے باپ کی عزت کرے گا تو یہ بھی انداز سرکار ہے تو پڑوسیوں سے محبت کرے گا تو یہ بھی رنگ مصطفیٰ ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو یہ بھی طریقہ مصطفیٰ ہے بیمار کی بیمار کرسی کرے گا تو یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے تو مسجد میں نماز ادا کرے گا تو یہ بھی ادائے جانے جانا ہے تو روزہ رکھے گا تو وہ بھی سنت حبیب الرحمن ہے
بغیر گزارا ہے تیرا؟ چل بتا تو کیسی اصلاح چاہتا ہے، چل چل بتا، اور تو اس اصلاح سے پہلے خبردار میرے آقا کا نام لے، چل بتا اصلاح۔ سبحان اللہ، خبردار میرے جانے جانا کا نام لے، کل اصلاح، تیرے باپ کو بھی کہنا پڑے گا قال رسول اللہ۔ اس کو مستلزم ہے، لازم ہے، کلیہ صاحبہ ہے، تو نتیجے میں ہے، تو تعلیمی ہے، تو ترفو ہے، مدینہ رومہ نہیں آتے۔ تو پیر صاحب یہ صرف کتابہ لکھ دے نا، پیر صاحب کو جانتا ہی کوئی نا، سوائے کو نماز ہے۔ ایک اور کام کر کے پیر صاحب جتوں پیر صاحب اٹھ گئے، سورج کٹ روشن، پیر صاحب چوکے ہو تو گل سن کے ہی کر دے اینڈ کر کے بیٹھے نا، تو حضور کا دیدار ہے، سارے اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، بولو سچے آقا تیرا نیشا، سارے بولو سچے آقا تیرا نیشا، جس شان تھی بڑیاں سب شانہ، اے بھائی جی صاحب دی بلے بلے ہو گئی، وہ دی بلے بلے رب کرائے گا، جی سائی دا جڑا نا میں قسم خدا رسول کی، لوگوں نے تو پشت در پشت لوگ پیر میں، ہمارا ابو انسپیکٹر فوج میں اور اس میں رینجر میں، اور ہم نے اپنے ابو کو دیکھا ہی نہیں، 15 دنوں میں تھے وہ بہت ہو گئے، تو چنگے پیروں کا تاروں اتنا کو نہیں جتنا اس گناہ گار ہے۔ وہ جو سرکار کراتا ہے، وہ جو نبی
اور یہ بگڑی بھی نہیں جی، یہ تو ہمیں منہ سے کہہ رہے ہیں سب بیچ کے تک رہو نہیں بگڑی سودا نہیں بکے گا اس بندے بنائے ہی حضور کا عشق خریدن والا تو سب خالق نہیں ہوں، خالق ہے اللہ، انہیں بندیاں کو پیدا ہی کہاں کیتا ہے بھائی بندیاں کو بنا کے رکھ کی تو سب یہ بھی کہہ سکتے ہو پھر جڑے حضور کو نہیں منتے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، چپ کرو یہ بھی اللہ نے کیے حکمت ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ کوئی مننے تو کوئی نہ مننے تو جڑا نہ مننے ضرور ہوتا کہ مننا لے اور جوش چڑھے میں چاہتا ہوں میرا مزاج سخت ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہے بہت سخت ہے لیکن قرآن کی قسم مکھن سے زیادہ نرم ہے سخت صرف اس بنا پر ہے مجھے غصہ آتا ہے دوسرا ٹوپیاں میرے سلسلے نہ پاؤ تو بولی قرآن ہی بولو پتر میرا ہوئے بھی وہ تجھے نو آگے نہیں ہو سکتا بولی نہیں وہی بول کے گل ساری سرکار دیے پاک دیے نہ پاک دیے گل ساری سرکار دیے دیے نہ چاہ دیے گل ساری سرکار دیے سنو میں آپ کو آج کرتا رہتا ہوں رات کو جتنے قافلے جہاں جہاں سے آئے جس نے لائک کیا ہوا تھا ولایت ایک پاس نیٹ کی بھی بڑی ولایت ہے ہم دیکھتے رہے کون آ رہا ہے کون نام پڑھتا ہوا آ رہا ہے کون کون بناتا ہوا آ رہا ہے کون عشق میں ہے پروفیسر صاحب کی ساری تقریریں میں سنتا ہوں ان کو پتہ نہیں ہے میں ایک ایک تقریر ان کی سنتا ہوں جہاں تقریر ہوتی ہے سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں بھائی پروفیسر صاحب کی فرما رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں پترو جیڑا بکریاں چران والا آجڑی ستے آوے وہ دیاں پیڑاں پگیار کھا جاندی یہ گل یاد رکھنا وہ دیاں پیڑاں پگیار اور جناب کی بھی میں سنتا ہوں اے پچھلے رہنے مدلے تقدیم کی تھی آدم اللہ کو پھر پتہ ہے سب بھی سبحان اللہ ایسا کوئی موقع شکل کو نہیں میرے کو نہ جن پوچھ لے زندہ باد نیٹ اور پھر تسی بھی جناب اللہ کی قسمیں نہیں کرو تو کام فوٹو بنا لے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ جہاں تقریر کریں حضور کی بات کریں بس دیکھیں حضرت صاحب کی میں بے انتہا عزت کرتا ہوں اور میں عام سے عام بندے کے ہاتھ سنتا ہوں اور ہر بندے کی عزت کرتا ہوں انہوں نے مجھے پرچہ دیا میں نے کہا میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے 20 منٹ پچی رہنے دیں میں ایک پورا بیان پرچہ پڑھوں گا پڑھ کے باقاعدہ فون بھی کروں گا جو کوئی بھی بات ہو لیکن ایک طریق ہوتا ہے ایک طریق اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک طریق ہے حضور کا نام بولو حضور کا ذکر کرو تم اس دنیا سے گزرو اور تمہاری روح نکلنے لگے تو تمہارے لبوں پر چونکہ تمہارے دل میں محبت ہوگی نا حضور کی فوراً کلمہ جاری ہو جائے لبیک یا رسول اللہ ایک تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوا ہے ڈاکٹر نور محمد رائمنڈ والی تبلیغی جماعت جو ہے اس جماعت میں ایک مبلغ ہوا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر نور محمد یہ ہوا ہے سائی وال میں یہ بندہ سرجن تھا آپریشن کرتا تھا یہ بندہ اس نے کہا کہ میرے سامنے کوئی سینکڑیاں موتاں ہوئی ہیں جنہوں میں لائف تک ہے بندے میرے سامنے مرے ایک بابا آیا ہے وہ مڑ کے نظر دیا جا کے وہ کنڈی کتھے بوری کتھے میں نے سمجھ نہ آگا وہ ڈاکٹر سی ان کے پتہ کنڈی بوری رہا بوری کتھے کنڈی کتھے وہ کہتا ہے میں نے اس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تیرا باپ نظر کے وقت یہ کہتا تھا بوری کتھے کنڈی کتھے اس نے کہا ساری زندگی مجھا کا ٹھکی رہا ہے پیو میرا تو نظر دے ملے آیا گیا مجدہ وہ بیریا جاگ جڑی میں گل کرنا چاہتا ہوں جے ٹھکی
وجہ میں رمے گا کہ نظر میں مچ یاد آئے گی سرکار کا عاشق روئے گا کہ میں نے آخری سرکار بول محمد 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 یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بولیاں بول جاؤ ساریاں پچھلیاں بولیاں بول جاؤ اگو نبی کے سر پر ہو حضور علی اور یہ نبی نہیں یہ ویسے 1400 سال پرانی ہے میرے آقا نے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا 2 منٹ بس گفتگو کو پورا کرتا ہوں میں صحابہ پاک کا طریقہ تھا میرے آقا ایسے فرمائے میرے آقا ایسے فرمائے میرے آقا ایسے ایک گال تھے قسم قرآن شریف دی صحابہ کسے کو وقت کم کر دیا تک دے سکتے یہ نہیں آتے سر ہوئے کہ تیرا کام ٹیڑا ہے اے میرے آقا یہ نہیں آتے سر ہوئے تیرا وہ پتہ ہے کیا دے سکتے وہ بھائی بات سنو میرے آقا نے یہ فرمایا انہیں تسا گل سمجھو میرا درد سمجھو آپ میرے قریب ہوگے تو مجھے مکھن کی طرح نرم پاؤ گے ہم آپ پر خون کے قطرے بچھاوے کر دیں گے لیکن کریں گے اس میں جب ہم اوکے ہوں گے اندر سے ہمیں لگے کہ آپ بالکل حضور کے آنکھوں میں بک چکے ہو تو صحابہ پاک فرماتے تھے ہمارے آقا نے یوں فرمایا آقا نے یوں فرمایا آقا نے یوں فرمایا آقا نے یوں فرمایا ہاں جو کوئی جس کا عاشق ہوئے قسم خدا دی کتنی عمدہ بات کسی کیوں نہ کی تھی اور میں نہیں چنگی لگتی سرکار دی گل تو سو بے شک سمجھ بات میں آ گیا سرکار 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 کی نعمت ہے جو سرکار کے ہاتھوں نہیں مل رہی آپ اصلاح چاہتے ہو حضور کے طریقے سے زیادہ اصلاح کسی میں جس نبی نے تمہیں پانی پینا سکھایا جس نبی نے تمہیں جوتا پہننا سکھایا حضور نے فرمایا جوتیاں پہنو تو جھاڑ لو یہ کرو ایک انگریز حضور کا خطبہ پڑھ کر اس نے کہا محمد صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں مسلمان تو نہیں سی نا اس نے کہا محمد صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں یہ کیا کہہ رہے جوتا جھاڑ کے پہن ایک دن کرے جا رہے سی جنگل کا علاقہ سے اتوں لگ رہے سی راتی سوتا نہ سویرے اٹھے اس نے کہا یار چلو آج محمد صاحب کی بات پہ عمل کرتے تو جوتے پٹے کر کے چاڑے بچوں صاحب کا بچہ لگ رہے اس نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان پر اس نے کہا کہ جس کو قبر میں جانے کے بعد بھی امت کے پیروں کی بھی اتنی فکر ہے اس کو امت کی کتنی فکر حضور علیہ پاسے آؤ حضور علیہ پاسے رنگ بدل جائے گا ڈھنگ بدل جائے گا ماں پہ راضی ہو جان گے سلیقہ بھی آ جائے پر گل سرکار